توہین کا سلسلہ تو پہلے بھی تھا، لیکن اس طرح کھلے عام چوکوں میں، بازاروں میں پاکستان کی تاریخ میں تقریباً پہلی مرتبہ یہ جرأت کی گئی کہ کھلے عام رسول اللہ کے صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کو کافر کہا گیا، اللہ کے نبی کے صحابہ پہ لعنت کی گئی۔ اس پر اللہ جزائے خیر دے ہمارے کامل علماء کو، وہ کھڑے ہوئے تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا اور آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کا دن عظمت صحابہ کے نام پہ منایا جائے گا، اور آج جمعہ میں عظمت صحابہ پر بات ہوگی۔ تو اسی تناظر میں تھوڑی سی چند اصولی باتیں عظمت صحابہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں گوش و گزار کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام سے، رسول اللہ کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک جماعت حضرات انبیاء کی ہے اور دوسری جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب خود میرے رب نے فرمایا ہے، اور نبوت اور صحابیت یہ دونوں فہمی چیزیں ہیں، عطائی چیزیں ہیں، کسبی چیزیں نہیں ہیں۔ کوئی اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی اپنی محنت اور کوشش سے صحابی نہیں بن سکتا۔ نبی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب بناتا ہے، اور صحابی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب صحابی بناتا ہے۔ نبوت اور صحابیت دونوں کسبی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی ساری زندگی محنت کرے، ساری زندگی نمازیں پڑھے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرے، ساری زندگی اس کی تسبیح کرے، ایک لمحے کے لیے اس اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ساری زندگی عبادت کرنے کے باوجود بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جس طرح کوئی نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح ساری زندگی عبادت کرنے کے باوجود، ولی ہونے کے باوجود، گناہ نہ کرنے کے باوجود، جس طرح کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح کوئی انسان صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب بناتا ہے، اور صحابی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب چنتا ہے۔ اگر ساری زندگی عبادت کرے، ہزاروں اولیاء جمع ہو جائے، لاکھوں شیخ عبد القادر جیلانی جمع ہو جائے، کروڑوں بایزید بستانی جمع ہو جائے، کروڑوں اولیاء جمع ہو جائے، ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی نے رسول اللہ کو دیکھا ہے۔ ہزاروں اولیاء مل کر صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو نگاہ صحابی نے اللہ کے رسول پہ ڈالی۔ اس لیے کوئی اپنی مرضی سے نبی بھی نہیں بن سکتا، اور کوئی اپنی مرضی سے صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی بنتا ہے جسے رب بناتا ہے، اور صحابی بھی وہی بنتا ہے جسے رب بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے صحابی نہیں بن سکے۔ رسول اللہ کا چچا ابو جہل ہے، صحابی نہیں بن سکا۔ حضور کا چچا ابو لہب ہے، صحابی نہیں بن سکا۔ حضور کا چچا ابو طالب ہے، صحابی نہیں بن سکا۔ عبداللہ بن ابی سلول بن رئیس المنافقین، عبداللہ جو منافقین کا سردار تھا، یہ صبح شام رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن میرے رب نے نہیں چاہا یہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود رسول اللہ کا صحابی نہیں بن سکا، اس لیے کہ صحابی
صحابی وہی بنتا ہے جسے میرا رب صحابی بنا. اس لیے یہ جتنے صحابہ رسول اللہ کے قدموں میں آئے ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا. ان کو میرے رب نے چنا، ان کا انتخاب میرے رب نے کیا اور ان کو چن کر میرے رب نے مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد کو چنا، مجھ محمد کو چننے کے بعد میرے صحابہ کو سنا، پھر ان میرے صحابہ میں سے کچھ کو میرا سسرالی بنا دیا، کچھ کو میرا قریبی بنا دیا، کچھ کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کچھ کو میرا جانثار اور وفادار بنا دیا. فرمایا مجھے بھی میرے رب نے چنا، میرے صحابہ کو بھی چنا. رسول اللہ فرماتے ہیں تم دیکھو کوئی میرے صحابہ پہ بک رہا ہے، صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے، کہہ دو اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اس پہ اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، اس پہ اللہ کے نبیوں کی بھی لعنت، اس پہ ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت. جو صحابہ پہ بکتا ہے ساری کائنات کی اس پہ لعنت کر سکتی. اس لیے صحابی اپنی مرضی سے کوئی بنتا، وہی بنتا ہے جسے رب بناتا ہے. 1.25 لاکھ رسول اللہ کے صحابی اپنی مرضی سے نہیں بنے، ان کو میرے رب نے چن چن کر مصطفیٰ کے قدموں میں بھیجا. اور دوسری بات اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کا ہر نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے. معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا، گناہ نبی کے قریب نہیں آتا. نبی کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، نبی کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، گناہ نبی کے قریب بھی نہیں جاتا. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے گناہ یوسف کے قریب جا رہا تھا، ہم نے گناہ کو یوسف سے پھیر دیا. اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے. نبی سے گناہ نہیں ہوا کرتا. 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی آئے، آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، حضور رحمت عالم پہ یہ سلسلہ ختم ہوا. یہ سارے کے سارے نبی اللہ کے برگزیدہ ہیں، سارے کے سارے نبی گناہوں سے معصوم ہیں، سارے کے سارے نبی گناہوں سے پاک اور صاف ہیں. آخر میں حضور رحمت عالم آئے، میرے نبی خاتم المعصومین بھی ہے. جس طرح حضور پہ نبوت ختم ہے اسی طرح رسول اللہ پہ معصومیت بھی ختم ہے. اللہ کے سارے نبی معصوم ہیں. اور جو صحابی ہوتا ہے وہ معصوم تو نہیں ہوتا لیکن گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اللہ صحابی کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں، اللہ صحابی کو گناہ سے بچاتے ہیں. صحابی سے گناہ ہو تو سکتا ہے لیکن میرا رب صحابی کی حفاظت کرتا ہے، صحابی کو مصطفیٰ کے قدموں میں بھیجتا ہے. صحابی اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. جس کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آ جائے وہ گناہوں سے بچ گیا، تقویٰ کے اعلیٰ درجے پہ چلا گیا. صحابی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے. بعض صحابہ سے میرے رب نے کچھ گناہ کروائے لیکن امت کو مسئلہ بتانے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے اور ان کے وہ گناہ میرے رب نے دنیا میں معاف کر دیے، دنیا میں معافی کا اعلان کر دیا. صحابی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، سب صحابی گناہوں سے محفوظ، حتیٰ کہ میرے رب نے صحابہ سے رضامندی کا اعلان بھی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رب سے راضی، رب ان سے راضی. اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں. اولئک هم المهتدون، یہ ہدایت یافتہ. اولئک هم الراشدون، یہ سیدھے راستے پر. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. اولئک كتب في قلوبهم الایمان، اللہ کہتے ہیں ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ کامیاب ہو گئے. ہم نے کلم وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا. ہم نے دنیا میں صحابہ کو اپنی رضا کے ٹکٹ عطا فرما دیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ رب سے راضی ہے، رب صحابہ سے راضی ہے. اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے.
تیسری بات، صحابہ امت کے لیے معیار ایمان بھی ہے اور صحابہ امت کے لیے معیار عمل بھی ہے۔ صحابہ معیار اور کسوٹی ہے۔ امت کا ایمان صحابہ کے ایمان پہ پرکھا جائے گا، امت کا ایمان دیکھا جائے گا، وہ صحابہ کے ایمان جیسا ہے یا نہیں ہے۔ صحابہ کے ایمان کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اگر تھوڑی سی مماثلت بھی صحابی کے ایمان سے ہو جائے گی، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ امت کا ایمان دیکھا جائے گا، صحابی کے ایمان جیسا ہے یا نہیں۔ امت کا عمل دیکھا جائے گا، صحابی کے عمل جیسا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا ایمان صحابی جیسا ہوگا یہ کامیاب، اگر اس کا عمل صحابی جیسا ہوگا یہ کامیاب، لیکن اگر اس کا ایمان صحابی جیسا نہیں، اس کا عمل صحابی جیسا نہیں، اس کا عمل صحابی کے طریقے کے خلاف ہوگا، اس کا عمل رد کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں فرما دیا ایسے شخص کو قیامت کے دن میرے آقا کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ صحابہ معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا، منافقین سے بھی فرمایا، کافروں سے بھی فرمایا، یہود و نصارہ سے بھی فرمایا، پوری دنیا کے لوگوں سے فرمایا، آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ منافقین نے اعتراض کر دیا، ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے۔ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا، میرے رب نے جواب ارشاد فرمایا، صحابہ کا تحفظ میرے رب نے کیا، فرمایا یہ بے وقوف نہیں، یہ تو کامیاب ہے، ان کا ایمان بھی معیار ایمان بنا دیا گیا، یہ تو ہدایت والے، یہ تو کامیاب، یہ تو سیدھے راستے پر، یہ بے وقوف نہیں۔ بے وقوف تو وہ ہے جو صحابہ کے راستے سے ہٹے ہوئے، بے وقوف تو وہ ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہی ہے، بے وقوف تو وہ ہے جو صحابہ پہ اعتراض کر رہی ہے۔ میرے صحابہ تو کامیاب، ایمان محمد کے صحابہ جیسا لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ فرمایا اگر محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے فقد اهتدوا، ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پہ چل پڑو گے، جنت مل جائے گی۔ لیکن فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر رسول اللہ کے صحابہ سے منہ گردانی کرو گے، روح گردانی کرو گے، رسول اللہ کے صحابہ سے اعراض کرو گے، صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے، فی شقاق، بدبخت بن جاؤ گے، بدبختی میں چلے جاؤ گے، جہنم میں چلے جاؤ گے۔ شقاق کا ایک معنی شقاق شک سے ہے، شک کا معنی پھاڑنا ہوتا ہے۔ گویا رب نے کہہ دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ سے روح گردانی کرو گے، بدبخت بن جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے، صحابہ سے روح گردانی کرو گے، قیامت تک سینہ بھی پیٹتے رہو گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں جو معیار ایمان ہیں۔ اس لیے فرمایا لوگوں ایمان وہی معتبر ہوگا جیسے رسول اللہ کے صحابہ کا ہے، ایمان ایسے لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ کا ہے۔ اگر ایسا ایمان لاؤ گے جیسے رسول اللہ کے صحابہ لائے تو ہدایت پا جاؤ۔ اور صحابہ معیار عمل بھی ہے، اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا جو میرا طریقہ ہے وہ بھی سنت ہے، جو میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے وہ بھی سنت۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا لوگوں میرا طریقہ بھی سنت ہے، ابو بکر کا طریقہ بھی سنت ہے، عمر کا طریقہ بھی سنت ہے، عثمان کا طریقہ بھی سنت ہے، علی کا طریقہ بھی سنت ہے۔ میرے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیاب، ابو بکر کے طریقے پہ چلو گے تب
بھی کامیاب، عمر کے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیاب، عثمان کے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیاب، علی کے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیاب۔ اس لیے کہ جو خلفاء کا طریقہ ہے وہ ان کا طریقہ نہیں، وہ محمد کا طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ محمد کے ساتھ رہے، وہ محمد کے جانشین ہے۔ اس لیے فرما جو صحابہ کا طریقہ ہے وہ محمد کا طریقہ ہے، میرے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیاب، صحابہ کے طریقے پہ چلو گے تب بھی کامیاب۔ اس لیے فرما صحابہ کے طریقے پہ چلو، خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو۔ ایک عورت آئی حضور علیہ السلام کے سامنے، کسی کام سے آئی، میرے نبی نے اس کو بات پوچھ کر واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ آنا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ زندہ نہ ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ فرمایا اگر محمد کا انتقال ہو جائے تو میرے بعد ابو بکر کے دروازے پہ آنا۔ اصحابی کا نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں جیسے۔ رسول اللہ نے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی۔ کیا مطلب؟ فرمایا جس طرح ستارے بلند اس طرح فرمایا محمد کے صحابہ بھی بلند۔ جس طرح ستاروں میں تھوکے کوئی، تھوک اس کے اپنے اوپر آئے گی، کوئی رسول اللہ کے صحابہ پہ بھونکے تھوک اس کے اپنے اوپر آئے گی۔ اصحابی کا نجوم، فرمایا صحابہ ستاروں جیسے ہیں۔ فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کسی صحابی کے پیچھے بھی چلو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ جو معیار ایمان بھی ہے، یہ رسول اللہ کے صحابہ جو معیار عمل بھی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ آج لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم کس کی بات مانیں، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ ہر ایک اپنی بات کرتا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، وہ بھی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ اللہ کے نبی نے 14-15 صدیے پہلے بتلا دیا کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقے تو 73 بن جائیں گے، لیکن ان 73 میں کامیاب کون ہوگا؟ ان 73 میں نجات کون پائے گا؟ ان 73 میں جنت میں کون جائے گا؟ میرے نبی نے بتلا دیا ما انا علیہ واصحابی، لوگوں ان میں سے جو مجھ محمد اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جو محمد کے طریقے پہ چلے گا، مان علیہ واصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جو محمد کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، جو صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی نجات پا جائے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی زندگی میں دیکھا کرو جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ عمل رسول اللہ نے کیا؟ اگر کیا تو کر لو، سنت ہے۔ اگر رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ کے صحابہ کی زندگی دیکھو، رسول اللہ کے صحابہ نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر رسول اللہ کے صحابہ نے کیا تم بھی کر لو، سنت ہے۔ لیکن اگر جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا، پھر وہ کام کرنا دین میں اضافہ ہے، اور دین میں اضافہ بدعت کہلاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ اس لیے جو میرے نبی نے کیا وہ سنت، جو رسول اللہ کے صحابہ نے کیا وہ سنت، جو حضور نے نہیں کیا وہ بھی سنت نہیں، جو رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا وہ بھی سنت نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کی۔ پہلی بات، نبی کا انتخاب بھی میرا رب فرماتا ہے، صحابی کا انتخاب بھی میرا رب فرماتا ہے۔ نبی بھی وہی بنتا ہے جسے اللہ نبی بناتے ہیں، صحابی بھی وہی بنتا ہے جسے میرا رب صحابی بناتا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی
اللہ کا نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے اور صحابی گناہ سے محفوظ ہوتا ہے۔ نبی کے قریب گناہ آتا ہی نہیں ہے، صحابی کے قریب گناہ آ تو سکتا ہے لیکن میرا رب صحابی کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی، صحابہ معیار ایمان بھی ہے۔ فرما دیا ایمان ایسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ لائے۔ صحابہ معیار عمل بھی ہے، فرمایا صحابہ کے طریقے پہ چلو، صحابہ کی سنت پہ چلو، صحابہ کے پیچھے چلو، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب صحابہ ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ ہمارے لیے دلیل ہے، صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کے صحابہ کے پیچھے چلنا ہوگا۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں اپنے دلوں میں رسول اللہ کے صحابہ کی محبت پیدا کرنی ہوگی۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں اپنا ایمان صحابہ جیسا بنانا ہوگا۔ ہم کامیابی چاہتے ہیں ہمیں اپنا عمل صحابہ جیسا بنانا ہوگا۔ اگر صحابہ کے پیچھے چلیں گے تو در مصطفیٰ تک پہنچ جائیں گے، صحابہ کے پیچھے نہیں چلیں گے در مصطفیٰ تک نہیں پہنچیں گے، در مصطفیٰ تک نہیں پہنچیں گے، جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ اس لیے کہ جنت میں تو وہی جائے گا جس کی نسبت رسول اللہ کے صحابہ سے ہو۔ صحابہ معیار ایمان ہے اور صحابہ معیار عمل بھی ہے، اس لیے صحابہ کی محبت مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مہاجرین کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو، جس دل میں صحابہ کی نفرت ہو، اس کے ایمان میں شک ہے۔ جو صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ کو برا بھلا کہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ کے صحابہ کی محبت ہوا کرتی ہے۔ صحابہ معیار ایمان ہے، ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے تو ایمان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور خود رسول اللہ نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا جب تم دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہہ دو تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تم پہ اللہ کی لعنت برسے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، جو کچھ ہمارے ملک میں ہوا، میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا۔ صحابہ کو کافر کہا گیا، صحابہ کو برا بھلا کہا گیا، آل سنت کے عقائد پہ شب خون مارا گیا، آل سنت کی دل آزاری کی گئی، اور سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت کی گئی۔ کون امیر معاویہ؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت کا چراغ بنا دے، اللہ امیر معاویہ کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ کون امیر معاویہ؟ جو رسول اللہ کا کاتب ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جو اللہ کے نبی کا قرآن لکھنے والا ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جو رسول اللہ کی حدیثیں لکھنے والا ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جو رسول اللہ کا صحابی۔ کون امیر معاویہ؟ جس کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ کے گھر میں ہے، مومنوں کی بیوی ہے۔ آج اس امیر معاویہ پہ لعنت کی گئی۔ لعنت امیر معاویہ پہ نہیں، لعنت تم پہ ہے۔ ظالمو گمراہ تم ہو، ظالمو تم پہ قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اس ابو سفیان پہ لعنت کی گئی جو رسول اللہ کا سسر ہے، اس ابو سفیان پہ لعنت کی گئی جو امیر معاویہ کا والد ہے، اس ابو سفیان پہ لعنت کی گئی۔ ام حبیبہ جس کی بیٹی میرے نبی کے نکاح میں ہے، اس ابو سفیان پہ لعنت کی گئی جس کو میرے نبی نے فتح مکہ کے دن یہ اعزاز دیا تھا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا آج فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا۔ ان صحابہ کو گالیاں دی گئیں، اور پھر اس سے بڑھ کر اسلام آباد میں بھرے جلوس میں سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا گیا۔ آپ خود بتلاؤ، اگر کائنات میں صدیق اکبر مسلمان نہیں تو پھر